کامیابی لگتی ہے، اس کے جملے مدلل لگتے ہیں، اس جملوں کے اندر بدل لگتا ہے، یہ جھوٹے جملے نہیں ہیں اور یہ کلمات میں جملے نہیں ہیں، مگر اس میں جو طاقت ہے بڑی مضبوط طاقت ہے۔ مگر کبھی متوجہ ہونا چاہتے ہیں نمرود کی طرف، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، کہ یہ عجیب سا منظر پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو فرما رہے ہیں یہ سچ ہے، اگر ان سے روح گردانی کریں گے تو ہمارا حشر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جلاد بھی ہے، قذاب بھی ہے، جابر بھی ہے، ظالم بھی ہے اور بہت بڑا ظلم کرنے والا شہنشاہ بھی ہے، کچھ بھی ہمارے ساتھ کر سکتا ہے۔ جب یہ خوف کسی کے اندر پایا جائے تو پھر بڑے بڑے فیصلوں سے وہ قاصر ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی منزلوں سے وہ رہ جاتے ہیں، کیونکہ جب خوف مسلط ہو جائے تو منزلیں نہیں ملتی، جب خوف تر ہو جائے تو جس طرح کا بھی سفر عجیب و غریب ہو، جس طرح کی مشقت ہو، پھر انسان گھبرایا نہیں کرتے، وہ سفر کیا کرتے ہیں۔ مالک بے نیاز ہمیں دین اسلام کے مطابق صحیح معنی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبیوں نے یہ کام کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے، یہ صرف نبیوں کا کام نہیں تھا، یہ رسولوں کا کام نہیں تھا، یہ انبیاء کا کام نہیں تھا۔ صبر کرنا، دین اسلام کے لیے ڈٹ جانا، وہ تربیت کر گئے ہیں، وہ ہمیں دین اسلام کی طرف راغب کر گئے ہیں، راستہ بتلا گئے ہیں، کر کے دکھا گئے ہیں۔ جب ضرورت محسوس ہو تو پھر ڈٹ جانا چاہیے اور کھڑے ہو جانا چاہیے اور ٹکر کا سوال و جواب کرنا چاہیے، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر انہیں جواب دینا چاہیے۔ پھر ایمان کی حرارت یہ کام کرتی ہے اور دین کا ثبوت ملتا ہے، پھر ایمان کی حرارت کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے، کامل مسلمان ہے، وہ نبی کا دیوانہ اور مجنون بن جاتا ہے۔ جب صحیح سمت کی طرف راغب ہو جائے بس وہی منظر اس کی کامیابی کی منظر ہوتی ہے۔ دعا ہے مالک بے نیاز ہمیں دین اسلام کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، دین اسلام کے مطابق اپنی اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی بندہ پچھلے جمعے والا آیا نہیں جس نے کہا شور میں ٹھیک کر کے